عرض کی منم و ہمی تمنا کہ بوقت چاں سپردن بروخے تو دیدہ باشم تو درونے دیدہ باشی۔ حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھوں۔ جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت، اقبال کہندا اتھے نہ اپنا آپ ہے تے نہ کسی نو منن دی گل ہے، جنوں بھی مننا ہے انہوں حضور دی وجہ تو مننا ہے۔ ہاں جہان عشق نہ میری نہ سروری دانت، بس اتنی بات ہے کہ حضور دے غلاماں تے حضور دے منن والے دا بندہ چاکر بن کے رہے، بس چاکر بن کے، نوکر چاکر بن کے رہے۔ بس اس نوکر چاکر کو یہ بات ہی نہیں پتہ ہوتی، مالک کہتا ہے اچھا یہ کر دو وہ کر دو، یہ پوچھنے کا روادار ہی نہیں ہے، کیوں کروں بھائی، تمہیں رکھا ہی اس لیے ہے، کام کرو اور کیوں کرو تم۔ تو وہاں نوکری بندہ کر سکتا ہے، اس کے علاوہ نہ مولوی نہ کسی اور کے وہاں بات ہے کہ وہاں کو جناب جب صحابہ عبداللہ بن بریدہ کہتے ہیں کہ جب ہم حضور کی محفل میں بیٹھتے تھے نا، عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں کہ وَلَمْ نَرْفَعْ رُؤُوسَنَا إِلَيْهِ إِعْظَامًا لَهُ، عبداللہ کہتے ہیں میرے ابا جی حضرت بریدہ کہتے ہیں صحابہ کے بارے میں کہ جب ہم رسول اللہ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے تو ایسے سر بھی اٹھاتے نہیں تھے کہ کہیں اس طرح کرنے سے بھی بے ادبی نہ ہو جائے۔ بس اتنی بات ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہاں پاکستان کے اندر بھی جو کچھ ہو رہا ہے، باہر بھی جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہم حسبتم ان تترکوا، کیا تم گمان کر بیٹھے ہو کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، یہ پاکستانی ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، یہ تقریریں کرنے کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے، کشمیر کی مدد نہیں کریں گے، یہ صرف جناب ڈنگی کے 2 جناب ٹیکے لگانے کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے، یہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے۔ ڈاکٹروں کے بارے میں کہتے ہیں ڈاکٹروں کو ہڑتال نہیں کرنی چاہیے، ڈاکٹروں کو ہڑتال نہیں کرنی چاہیے لیکن تمہیں بھی تو چاہیے ڈاکٹروں کو تنخواہ دو، تمہاری ضرورتیں ہیں تو ڈاکٹروں کی نہیں ہے، مزدوروں کی نہیں ہے، لوگوں کی ضرورتیں نہیں ہیں۔ جھوٹ بولتے ہو، تمہیں کس نے حکمران بنایا، تم سے ملک نہیں چل سکتا تو جان چھوڑو، گھر جا کر بیٹھو، تمہیں کس نے کہا۔ توجہ، ڈاکٹروں کو بارے میں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اگر ہم ان کو ملازمتیں نہ دیتے تو یہ ڈاکٹر پکوڑے بیچ رہے ہوتے۔ سن لو سارے، یہ پاکستان نہ بنتا تو اوپر سے لے کر نیچے تک سب پکوڑے بیچ رہے ہوتے۔ ہاں صرف ڈاکٹر پکوڑے نہیں بیچ رہے ہوتے۔ ہاں یہ تو پاکستان کی وجہ ہے تمہیں بڑے بڑے عہدے ملے اور بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے جناب آگے گاڑیاں پیچھے گاڑیاں، یہ ہو رہا ہے فلاں آ رہا ہے۔ تم ڈاکٹروں کو یہ تانا دیتے ہو، تم اپنے گھر سے تنخواہیں دیتے ہو، قوم کے خزانے سے تم تنخواہیں دیتے ہو، اور تمہیں بھی قوم کے خزانوں سے تنخواہیں ملتی ہیں۔ قوم کا تم نے خون چوس لیا اور پھر قوم کو کہتے ہو کہ جی ہمیں جناب ٹیکس دو۔ کتنی قوم ٹیکس دے تمہیں؟ بتاؤ کتنا ٹیکس دے تمہیں قوم؟ ہر جو ہے وہ ٹیشو کے ڈبے سے بھی تم 20-40 روپے ٹیکس لیتے ہو۔ بتاؤ اور قوم سے کیا لینا چاہتے ہو؟ تو آئے دن پیٹرول بھی مہنگا، ہر چیز مہنگی، پھر کہتے ہیں جی قوم ہماری قوم پاکستانی قوم جو ہے وہ ٹھیک ہے، کچھ ہمارے اندر ایسے لوگ ہیں جو 2 نمبر ہے پاکستانی عوام میں، لیکن حضور کے غلام پوری دنیا میں سے ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ یہ ہاں یہاں ہی ناموس رسالت پر اچھل اچھل کے مینار پاکستان تک لوگ چھلانگے لگاتے ہیں۔ ہاں باقیوں تو حکمران کی ساری صلاح دیتی ہے، لیکن یہاں سونے کے بعد پھر یہ اٹھ پڑتے آتا ہے اچھا حضور کے بارے میں بات کر دی، لاؤ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جناب کتنا ٹیکس لینا ہے تم نے قوم سے؟ ہمیں بتاؤ قوم سے کتنا ٹیکس لینا ہے؟ کاروباری حضرات پریشان ہیں، دکاندار پریشان ہیں، فیکٹری والے پریشان ہیں، اور پاکستان کا جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ پس کر کے آیا ہے، اور تم جناب ابھی جناب کہتے ہو ہمیں یہ چاہیے۔ ابھی 13 مہینوں میں ہم پاکستانی قوم جلد باز نہیں ہے، تمہیں تو چاہیے تھا 13ویں دن پکڑ لیتے تمہیں۔ تم تبدیلی کی جو بات کرتے تھے، باقی تو کرتے ہی کوئی نہیں ہے تبدیلی کی بات۔ تم نے کہا میں نیا پاکستان بناؤں گا، تو نیا پاکستان جو ہے عمر بن عبدالعزیز، تم 13 مہینوں کی بات کرتے ہو، جب اندر ہو نا کوئی دم خم جنا ہوئے بندہ، ہاں جی اندر بندہ جنا ہوئے نا، تو عمر بن عبدالعزیز صرف مسجد میں جناب وہ خطبہ دے کر ابھی گھر پہنچے تھے تو پوری سلطنت میں آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا۔ ہاں جو آدھا اسلام نافذ ہو چکا تھا، اور رات صرف ایک گزری تھی، صبح پوری سلطنت کے اندر سارے بڑے بڑے غنڈے اور بڑے بڑے جنہوں نے مال لوٹا تھا، رات جو ہے وہ فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے تھے۔ ہاں جی احتساب عدالت بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جب حکمران صحیح ہو۔ ہاں پانی اوپر سے نیچے آتا ہے، نیچے سے اوپر نہیں آتا۔ عمر بن جب وہ آپ دے کر گئے نا تو گھر جا کر اپنی بیوی کو کہا آج عمر
سلطنت کا امیر بن گیا ہے، عمر بن عبدالعزیز. کیوں جی؟ حضرت فاروق اعظم کی پوتی کا آگے اے اس بچی دا پتر ہے جن راتی دودھ پانی نہیں سی ملایا. حضرت عمر کان لایا تو ماں کہہ رہی پانی ملا، انہیں کہا پانی نہیں ملانا. عمر منع کیتا، ماں کہنے لگی عمر کوئی ویکھ رہا، تے دھی کہنے لگی عمر نہیں ویکھ رہا، تے عمر دا رب بھی نہیں ویکھ رہا، تو کی گل کرنے. پانی نہیں ملایا. حضرت فاروق اعظم گشت کردیا انہوں نے گھر نال کان لایا تے ماں دھی آپس وچ مکالمہ کر رہی ہیں. ماں کہندی دودھ تھوڑا ہے آج پانی ملا، دھی کہندی نہیں ملانا. یہ مطلب نہیں سی کہ ماں نہ کوئی دھی دی شان ود گئی سی. ماں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں نے یہ، اقبال کیا کہتا ہے کہ جناب یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. ہاں جی، یہ اصل آداب فرزندی سن کہ ماں دیکھنا چاہتی سی میں اس دھی نو اپنی گود جوان کیتا ہے تے دے اندر کوئی اسلام دا دم خم ہے کہ کوئی نہیں. ماں یہ نہیں سی مطلب کہ ماں بد دیانت سی تے دھی دیانت دار سی. ماں پوچھ دیکھنا چاہتی سی کہ میری دھی دے اندر کوئی دم خم ہے کہ کوئی نہیں. ماں بھی میک اپ کر رہی تھی، دھی بھی میک اپ کر رہی تھی، وہ بھی سر تو دوپٹہ لائی وطنی تھی. انہیں کی کرنا ہے؟ ماں دھی اے ون جنہوں نے حضرت عمر دے دورے مکالمہ کیتا. ماں کیا تو پانی ملا، انہیں کہا نہیں ملانا. انہیں کہا ملا، انہیں کہا نہیں ملانا. عمر منع کیتا. انہیں کہا عمر تو گھر سوتیا اس ٹائم. انہیں کہا عمر سویا ہوا ہے. تو علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کا رب دیکھ رہا ہے اسے؟ بس سویرے حضرت عمر اپنا حضرت عاصم واسطے رشتہ مانگ لیا، رشتہ مانگ لیا کہ امیر المومنین دی نو بن گئی. تو پھر وہ نیکی دا اثر کتنے آیا؟ عمر بن عبدالعزیز تے آیا. عمر بن عبدالعزیز جدوں گھر پہنچے نا تے بادشاہ دی دھی سی آپ نے نکاح وچ، تے آپ نے اپنی بیوی نو کیا تیرے کو جتنے محلات سونے چاندیاں اے حویلیاں گھوڑے اے استبل اے فارم ہاؤس تے جناب مربے اے تیرے پیو نے لٹ کے دیتے ہیں سارا کچھ. پہلے میں مسلمانوں دا امیر نہیں سی، میں جھلی رکھی یہ گل، ہن بن گیا عمر امیر. تے سارا مال قوم دے خزانے جمع کرا ورنہ عمر تینوں طلاق دیندا ہے. عمر رکھنا ہے کہ مال رکھنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں تے عمر رکھنا ہے. انہوں نے کہا پھر سارا مال جدو راتی لپیٹ کے سارے محلات تے جناب گھوڑے تے جناب گاواں تے اٹھ تے مجھاں تو سارا کچھ جدو قومی خزانے چلا گیا نا تو انہوں نے پتہ لگ گیا سی بھئی عمر بن عبدالعزیز دے گھروں سارے سونے چاندی بھی جا رہے تے ارباں پتی اموی خاندان دے امیہ خاندان دے ارباں پتی ارباں پیسے چھڑ کے فٹ پاتھ ہوتے ستے ہوئے سن راتی. بادشاہ 13 مہینے بڑی وڈی شے وے ایتھے تے ایک رات وچ تبدیلی آ جاندی ہوئے کوئی جنا نا ہوئے کوئی جنا. اے نہ کہ میں تے ایویں گل کیتی سی میں تے جھوٹ ماریا سی تے جدوں تسی جھوٹ ماریا تے پھر قوم تھلے جھوٹ نہیں مارنا. میں تے ایویں 2 نمبر کیتی سی میں تے یو ٹرن لینا سی. اے کوئی گلاں کرن والیاں تیرے منہ چ جچدیاں نے گلاں جڑیاں تو کرنا نہیں ہو سکدا تے گھر بیٹھو. مسلماناں دی یہ تاریخ کوئی نہیں جیڑی تو پہ بیان کرنا. ڈاکٹراں نوں ہی دبا دیو جناب، انجینئراں نوں ہی دبا دیو، مولویاں نوں ہی دبا دیو، مدرسیاں نوں ہی دبا دیو، نصاب بھی بدل دیو تے رہنا کی وے پاکستان ہے. اے ٹیکس بھی لے لو سارا کچھ انہاں نوں لٹ مار کر لو. جڑا 50,000 روپے دا جناب کہے گا تے انہوں شناختی کارڈ. تسی آپ اتنے دیانتدار بنو، تسی پہلے کوئی آپ دیانتداری کر کے تے وکھاؤ نا. ایویں تسی قوم دے کو ٹیکس لیندے ہو، قوم ٹیکس دے دے کے تھک چکی. اب قوم دیکھنا چاہتی ہے تبدیلی کیا آ رہی ہے. بس تبدیلی دکھاؤ کیا آئی. تقریر کرنے سے تھوڑی تبدیلی آنی ہے. تبدیلی تقریر کر دیجیے. تقریر کرنے سے کشمیر تھوڑا آزاد ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہم حسبتم من تترکو، کیا تم گمان کر بیٹھے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ آگے جی جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ رب العالمین نے دکھایا ہی نہیں ان لوگوں کو جن لوگوں نے تم میں سے جہاد کرنا ہے. ابھی تو اللہ نے تمہیں دکھایا ہی نہیں ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے تم میں سے جہاد کرنا ہے. تم تو جہاد کا نام نہیں لیتے. کہتے ہیں جو کشمیر کی طرف جائے گا وہ کشمیریوں کا دشمن ہوگا اور وہ پاکستان کا غدار بن جائے گا. تو قرآن تو کہتا ہے جہاد کرو. ادھر جانے والا بھی غدار، ادھر ارادہ کرنے والا بھی غدار. تو پھر قرآن تو کہتا ہے ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ایسے ہی گمان کر بیٹھے ہو کہ تمہیں کلمہ پڑھنے کے بعد چھوڑ دیا جائے گا. نہیں چھوڑا جائے گا کلمہ پڑھنے کے بعد. جب رب العالمین صحابہ کو بدر میں کبھی لے گیا، کبھی احد میں لے گیا، کبھی خندق میں لے گیا، کبھی مریسی میں لے گیا، کبھی منسلک میں لے گیا، کبھی قبیلہ غزوہ بنی سلیم میں لے گیا، سب تبوک میں لے گیا، حنین میں لے گیا، فتح مکہ والے دن. تو فرمایا ایسے ہی تم گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے.
دوسری آیت کیا ہے جی؟ ام حسبتم من تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ بادشاہ کوٹھیاں ستیاں بندہ نہیں ہلدا، انہاں دے گھراں دو کنیکشن لگے ہوئے، اے کھمبے تو بند ہوئی تھے، ایس کھمبے تو ایئر کنڈیشن چل گیا۔ رب العالمین فرماتا ہے میرے محبوب دے غلاموں تسی انجی گمان کر بیٹھے ہو کہ جنت تسی داخل ہو جانا ہے۔ اس براہ راست خطاب صحابہ کو ہے، بعد میں امت ہے نا۔ ام حسبتم من تدخلوا الجنۃ، تم ایسے ہی گمان کر بیٹھے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، ابھی تو تمہارے اوپر وہ مصائب، وہ مشکلات، وہ امتحانات، وہ ابتلاء اور آزمائش تو آئی نہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ کیوں جی؟ مستہم الباساء والضراء، ان کو مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں اور ابتلاء اور آزمائش ان پر اتنی آئیں، مستہم الباساء والضراء وزلزلوا، ان سب کو نچوڑ کے رکھ دیا گیا، سب کو نچوڑ کے رکھ دیا گیا۔ حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ اس زمانے کے رسول بھی کہہ اٹھے، بول اٹھے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے رسول بھی یہ فرما رہے تھے اور ایمان والے بھی، متی نصر اللہ، یا اللہ ہن مدد کدو آنی، کدو آنی مدد؟ وزلزلوا کے بعد مدد آتی ہے جی۔ اتنے تقریریں کرنے سے کہتے ہیں کشمیر فتح ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی، تسی کیڑی جنگ لڑی اتھے جناب مدد فرشتے تہاڈی مدد واسطے آ کیڑے تسی اتھے ذبح ہوئے ہو، کوئی 500 1000 کوئی 1000 کوئی 1 لاکھ بندہ اتھے ذبح ہویا ہوا کشمیر، ادھروں جا کے ادھروں نہیں ہوتا ذبح ہو رہا ہے، ادھروں جا کے لڑائی لڑی ہوئے، پورا کفر ہلیا ہوئے، پاکستان جناب گلی محلیاں وچ الجہاد دے نعرے لگ رہے ہون، اینج اسی کر دینا ہندو نو نہیں پورے کفر نو کر دینا، پوری قوم اضطراب دا شکار ہو جائے، لوگاں نو کھانے پینے بھول جان، تو پھر متی نصر اللہ، اس ویلے پھر جدو مدد نہ آوے تو پھر قوم چیخے یا اللہ جو کچھ ایسی میدان لا دیتا ہوں دس تیری مدد کدو آنی۔ مدد تے آندی ہو دو، مدد ادو تھوڑی آندی کہ کشمیر وچ قیامت گزر رہی ہوئے تے لاہور جناب سڑکاں تے تسی کروڑا روپے دا ڈیزل جلا کے تے تسی جناب جنریٹر لا کے تے جناب درختاں نو بھی تسی روشنی کرو، کوئی وچ بندہ تے نہیں چھپیا بیٹھیا، کیوں کہ اتھوں الواں گزرنا ہے، ایتھے الو گزرنے۔ ہاں جی، کشمیر دے اندر بچیاں دیاں عزتاں لٹیاں جا رہی ہیں تے تسی صرف لنکن ٹیم دے واسطے 13,000 پولیس والے کھڑے کر دیتے، کیڑے سلے وچ کیتے نے؟ میں چاہندا کاش کے اوتے کوٹا وچ کوئی جناب قاضی شرح جہا بیٹھا ہوندا، کیوں جی کوئی قاضی شرح جہا بیٹھا ہوندا جو حضرت عمر نو بھی طلب کر لیندا تے مولا علی نو بھی طلب کر لیندا تے امام حسن نو بھی طلب کر لیندا۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔